اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ قرآن سیکھنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ اس کورس کے مقاصد میں سے چند چیزیں آج ہم ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم اس کا پہلی جو سبق ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہم نے کہا تھا مقاصد میں کیا ہے، نمبر 1 قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی اللہ کی اس کتاب کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ جب ہم اس کو اٹھائیں اور ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں عربی پڑھتے ہوئے سمجھ آئے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہم مختلف قوموں نے اور انبیاء نے کیسے کیا کیا اور اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہوگا۔ نمبر 2 ہمیں نماز سمجھ میں آ جائے۔ اسی کورس سے انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ ہمیں پوری کی پوری نماز انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اور اسی رمضان کے اندر میں اللہ کے فضل سے یہ بات آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب آپ کیا کریں گے تو نمازوں سے بہت مختلف ہوگی اور بہت اثر انگیز ہوگی انشاءاللہ، اور نماز مؤثر ہو جائے۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ نماز میں اکثر ہماری توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اب جب ہم نماز پڑھا کریں گے تو خشوع اور خضوع اور شوق پیدا ہوگا۔ اب جب آپ اللہ کے حضور جھکیں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ سجدے کی تسبیح کے معنی کیا ہیں، یا آپ جب رکوع میں کھڑے ہوئے، آپ جب قیام میں کھڑے ہوئے، آپ نے کیا کہا، اللہ نے کیسے جواب دیا، تو انشاءاللہ آپ کو یقیناً بہت زیادہ مزہ آئے گا اس وقت قرآن اور نماز کو سیکھنے اور پڑھنے کا۔ تو اس کے ساتھ ہی اگلی چیز، اگلا جو ہمارا ہے ون آف دی اندر مقصد جو ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ مسلمان کے لیے قرآن صرف اور صرف ایک سائڈ پر رکھ دینے والی کتاب یا صرف بلائنڈلی پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہمارا 24/7 کا تعلق ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ۔ لہٰذا ایک اور بنیادی مقصد ہمارا اس کورس کو کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اسے اپنی زندگی میں لا کر اس پر عمل کریں، اور اس کتاب سے ہمیں نیک، اس کو سمجھیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کیا رہا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ نیک اعمال کی ترغیب بھی ہوگی، ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے، پھر یقیناً ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں گے، پھر یقیناً ہم بیک بائٹنگ نہیں کریں گے، پھر یقیناً ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ڈریں گے اور شرم کھائیں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر کریں گے۔ اور ایک اور اضافی فائدہ یہ ہے کہ ہم 100 جملے انشاءاللہ عربی بول چال کے ایک بونس کے طور پر سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے اس کا سلیبس جو آپ کو کل دکھایا گیا تھا اور جو ہمارے نئے احباب ہیں انہیں آج بھی دکھایا گیا ہے، ایک دفعہ پھر نظر مار لیجئے۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم اس کا سٹارٹ کر لیں گے۔ تو ہم سورہ فاتحہ، آذان، رکوع و سجود کی تسبیحات، تشہد، درود کے بعد کی دعا۔ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ ہے تو نماز، تو قرآن کیسے سیکھ جائیں گے اس کی مدد سے؟ یہی اس کی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم نماز جو آپ کو پہلے آتی ہے اس کی مدد سے ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہوں گے، اور یہ 6 صورتوں کی مدد سے، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پہلے سے آتی ہیں، اور یہ 4 چھوٹی دعائیں، یہ ہمارا ٹوٹل سلیبس ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ سلیبس بھی آپ میں سے سب لوگوں کو آتا ہے، تو یعنی آدھا کام رہ گیا، ٹھیک ہے، آدھا کام رہ گیا۔ یہ کچھ احباب کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، مجھے ذرا کنفرم کیجیے آواز آ رہی ہے؟ جی سر، کلیئر ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم پہلا سبق انشاءاللہ جو پڑھیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ جس میں پناہ مانگی جائے، وہ دعا جس میں پناہ مانگی جائے۔ تو ہم اسی سے آج اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔
اس کے بعد دوسرے حصے میں کل آپ کو اورینٹیشن میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی، ہر کلاس کے 2 حصے ہوا کریں گے. پہلا آدھا گھنٹہ ہم ترجمے والا حصہ پڑھیں گے، دوسرا آدھا گھنٹہ ہم گرامر کا انٹرسٹنگ سا ہاتھوں کے اشاروں سے کریں گے. تو دوسرے حصے میں آج انشاءاللہ ہم ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو کے اشارے سیکھیں گے. اور صرف آج کی اس کلاس میں 1 گھنٹے کے اندر ہم 12 نئے الفاظ جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں، انشاءاللہ ان کی مدد سے ہم 7248 قرآن کے الفاظ کو سیکھ جائیں گے. تو ذرا تصور کیجئے کہ 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ، صرف آپ کا 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا اور اس 1 گھنٹے کے اندر قرآن میں آنے والے 7248، یعنی آلموسٹ 10%. ٹوٹل قرآن میں 78,000 ہیں، تو ہم اس کا 10% تو آج کی اس ایک کلاس میں سیکھ جائیں گے. تو ہے نا مزے کی بات. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. اچھا جی، بردر حارث کہہ رہے ہیں کہ چیٹ ہمیں تنگ کر رہی ہے، تو میں اس کو صرف اپنے لیے کر دیتے ہیں، ہم ہوسٹ اور کو ہوسٹ دیکھیں گے، پارٹیسپینٹس نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ کی آسانی کے لیے. تو آئیے، تو آج کا سبق انشاءاللہ جب ہم ختم کریں گے تو 12 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں. یہ جو آپ کو بار نظر آ رہی ہے نا، یہ بیٹری سی، یہ ہم انشاءاللہ یہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے آپ کے سامنے ہوا کرے گی، اور یہ بیٹری ہماری چارج ہوتی جائے گی. یہ دیکھیں اس وقت آج کے دن میں ہی ہم انشاءاللہ یہ بیٹری ہم نے چارج کرنی ہے پوری اپنے آپ کو. ہم نے قرآن کے، ہمارا ٹارگٹ اس سبق میں، اس کورس میں یہاں تک ہے، یہ 41,000. تو یہ انشاءاللہ ہم یہ 20 دنوں کے اندر پورا کر لیں گے. آج کے دن ہی ہم انشاءاللہ اس قدر اپنی بیٹری کو چارج کر لیں گے، 7,248. تو ذرا پوری توجہ سے، صرف آپ کی توجہ اس 1 گھنٹے میں ہونی چاہیے پوری، تاکہ آپ جو بھی بات کہی جائے آپ اسے سنیں، آپ کو جب کہا جائے چیٹ میں رسپونڈ کریں، اور ہم آپس میں مل کے تعوذ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یہ قرآن کے حکم کے مطابق، اس لیے ہم اس کے ترجمے سے بات کو آج شروع کرتے ہیں. اچھا، آپ کو پڑھایا کیسا جائے گا؟ جب بھی ہم آپ کو پڑھانے کے لیے یہاں پر کوئی بھی عربی کی آیا کرے گی، تو سب سے پہلے ہم پڑھا کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کا لفظی ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے، کس سے؟ شیطان مردود کے، شیطان سے جو مردود ہے. تو اس طرح سے اس کو، اب ہم اس کے بعد ہم ہر لفظ کا دیکھا کریں گے، ہر لفظ کے ٹکڑے دیکھیں گے. مثلا پہلا لفظ ہے اعوذ. اعوذ، اچھا ایک نمبر لکھا ہوا آیا کرے گا الفاظ کے ساتھ، جس سے آپ کو پتا چلے گا یہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے. تو یہ اعوذ قرآن میں 7 ٹائمز آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں. قرآن میں 7 ٹائمز ہی آیا ہے. تو اب آپ، تو ونس یو نو دی ٹرانسلیشن، آپ کو پتا ہے، تو آپ اس کو جب بھی کبھی قرآن میں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دونوں معنی میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں، آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور اعوذ، پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں. تو سب سے پہلے یہاں تعلیم کیا دی گئی ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، بات شروع ہوتے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے ہم نے کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ میں آئیں. سب سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. بالکل ایسے ہی جیسے آپ موٹر ویز پہ سڑک پر چڑھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیٹ بیلٹ لگا لیجئے. تو سیفٹی فرسٹ، پکل اپ، پروٹیکشن، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیے. تو اعوذ باللہ جو ہے یہ ہمیں یہ مدد کرتا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں. باللہ، اللہ کی پناہ میں، باللہ. اب یہ جو لفظ ہے نا باللہ، اسی سبق کے درمیان ایک اور مہارت جو آپ حاصل کریں گے نا، وہ ہوگی قرآن کے ٹکڑے کر پانا، قرآن میں آنے والے الفاظ کے ٹکڑے کر پانا. تو ان ٹکڑوں کی مدد سے ہم سیکھیں گے. اچھا، اور بعض اوقات آپ دیکھا کریں گے جیسے ہی آپ ٹکڑا کریں گے آپ کہیں گے اچھا اتنا آسان، یہ تو معنی مجھے آتا ہے. تو اب یہ جو لفظ باللہ ہے یہ قرآن میں 2550 بار آیا ہے. یہ صرف آپ کو شوق کے لیے بتا رہا ہوں، اسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ اتنی بار آیا ہے. البتہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ٹکڑے کیسے بنیں گے اور کتنے بنیں گے. یہ دیکھیں باللہ، یہ ہے بی اور اللہ. بی کا لفظ اللہ کے ساتھ ملا تو اللہ کی، اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں. اعوذ باللہ،
اللہ کی. ٹھیک ہو گیا. باللہ بی اور اللہ. اللہ تو ہم سب کو مانا آتا ہے, تو بی کی, اللہ کی. سو اس طرح سے اللہ کی حفاظت میں آ گئے. اب جو بات میں آپ سے کر رہا تھا, عربی میں ایک لفظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ ہو سکتے ہیں, جیسے یہاں پر ہوا ہے باللہ. اور جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کبھی 2 ہوں گے, کبھی 3 ہوں گے, اور ہم ٹکڑے کرنا جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ ان ٹکڑوں سے بھی ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. بردر جام آصف سعید پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ فائل گروپ میں آ جائے گی؟ جی بالکل, یہ فائل گروپ میں آ جائے گی. آپ کو ساری کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو لگے, البتہ لکھیے ضرور, نوٹس ضرور بنائیے. ہاتھ سے لکھیں گے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الذی علم بالقلم, اللہ نے قلم سے سکھایا ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکات ہوں گی, اچھا سیکھ سکیں گے. البتہ اگر آپ کو لگے کہ میں تیزی سے جا رہا ہوں تو یہاں یہ ساری فائلز آپ کو مل جایا کریں گی, گروپ میں آ جایا کریں گی, جیسے کل کی فائل آئی تھی. من, اعوذ باللہ من الشیطان. من کا مطلب ہے سے. اب دیکھیں مزے کی بات دیکھیں, من کا مطلب سے. اگر آج کے دن میں آپ باللہ اور سے یہ 2 الفاظ آپ فوری یاد کر لیں ابھی, من سے, تو یہ قرآن میں 5000 سے زائد بار تو یہی آئے ہیں. جیسے من آیا 3215 بار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ ہر پیج کے اوپر کہیں نہ کہیں آپ کو من نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو جیسے اب میں نے قرآن پاک اٹھایا اور میں نے قرآن اٹھایا, رینڈملی کھولا ہے, کوئی صفحہ رینڈملی, تیسرا پارہ کھلا ہے, پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے من, حملتہ علی الذین من. تو یہ دیکھیں من کا لفظ پہلے ہی میں نے کھولا اور اوپر مجھے جو ہے نا من کا لفظ نظر آ گیا. تو یہ چونکہ قرآن میں ہے بہت بار تو یہ آپ کو بار بار نظر آئے گا سے. تو آپ کا آج ہی سے قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہونا شروع ہو گیا. یہ جو اجنبیت تھی نا آپ کی, قرآن ہمارے لیے اجنبی تھا, آج سے اجنبی نہیں رہے گا انشاءاللہ. آپ کو اس کے صفات پر ایسے الفاظ نظر آئیں گے جس کے معنی ہمیں آتے ہوں گے. من سے اس کے دوسرے معنی بھی ہیں. یہ معنی ہم آپ کو میں نے اشارہ ایک بتایا تھا کہ ہم بنیادی چیزیں پڑھا کریں گے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تاکہ ہم میں سے ہر کوئی اس کو سیکھ سکے, جان سکے. اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا من جانب, کسی کی جانب سے, تو من اس ریفرنس کو یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہو گیا, من سے. اب من سے الشیطان, یہ لفظ عربی کلیے کے مطابق اگر ہم پڑھیں گے جوڑ کر یوں من الشیطان, تو الف لام پڑھا نہیں جائے گا لیکن الف لام ساتھ لگا ہوا ہے. اور جب اس کے ٹکڑے کریں گے تو ٹکڑے بنیں گے ال اور شیطان, یعنی اس کو اگر اکیلا پڑھیں گے تو یہ ہے الشیطان, الشیطان. اور یہ جو الف لام ہے نا ال, اس کا ایک معنی یہ ہے, اس کے مختلف معنی ہے, اس کا ایک معنی یہ ہے تمام, سارے کے سارا. ٹھیک ہے, تو شیطان ہے ایک شیطان, ال لگنے سے بن گیا ساری جن سے شیطان, ہر شیطان. ٹھیک ہے, میں پھر بتا دوں الف لام جو ہے اس کا ایک معنی ساری کی سینس میں, تمام کی سینس میں آتا ہے. تو ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان, میں پناہ مانگتا ہوں, مانگتی ہوں اللہ کی شیطان سے, ہر شیطان سے, ہر جن سے شیطان سے. ٹھیک ہے, ساری کی ساری جن سے شیطان سے. شیطان کا لفظ عام ہے, آپ کو معنی آتا ہے پہلے. تو جی سسٹر مناہل آہستہ آہستہ یہ بات کرتے ہیں, آگے جا کے الف لام کے اور معنی بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا, تو شیطان, اور شیطان کی جمع شیاطین, تو یہ 88 ٹائمز قرآن میں آیا ہے, تو آپ یہ جان جائیں شیطان, شیاطین. اب شیطان ہے کیا, شیطان کیا چیز ہے؟ تو شیطان کیا ہے اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. آگے لکھا ہوا نا شیطان الرجیم. اب دیکھیں الرجیم, یہ بھی عربی کلیہ میں پڑھیں گے تو پڑھنے میں کیسے پڑھیں گے الرجیم, لیکن جب ٹکڑے کر کے الگ الگ پڑھیں گے تو پھر بنے گا الف لام سے ال اور رجیم. اور یہ جو الف لام ہے نا ال, یہ کنیکٹ کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, کنیکٹ کر رہا ہے, وہ جو. ٹھیک ہے, پیچھے الف لام کا مطلب تھا سارا, ساری کے سارا, تمام, تمام جن سے شیطان. تو اس لیے الرجیم میں جو الف لام ہے وہ جو. رجیم, رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود, دھتکارا ہوا. یہ لفظ رجم اگر آپ کو یاد ہو, رجم جس پتھر مارے جائیں, رجم کیا جائے, تو رجیم کا معنی یاد رکھنا
آپ کو آسانی کے لیے ایک سوال آپ سب سے پوچھتا ہوں، چیٹ باکس میں مجھے جواب دیں، کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ بتائیں، کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ نہیں۔ ماشاءاللہ سسٹر فائزہ، سسٹر عروج، ایڈوکیٹ سسٹر لبنہ، سسٹر نادیہ، سسٹر عائزہ، محمد یاسین، سسٹر مشال، سسٹر سکینہ، سبھی کہہ رہے ہیں نہیں، یقیناً نہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہے۔ تو رجیم کا مطلب ہوا مردود، دھتکارا ہوا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ رجیم کے معنی کیا ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ تو یہ شیطان کا معنی ہے۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے شیطان کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کا معنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شیطان ہے۔ تو اسی لائن کے اندر شیطان کی تعریف بھی آ گئی۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من سے، شیطان، ہر جن سے شیطان سے، الشیطان الرجیم، جو مردود ہے، جو دھتکارا ہوا ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئیے اب ذرا شیطان ہے کون؟ کبھی آپ نے سوچا، ہم عام طور پہ کہتے ہیں شیطان، شیطان سے بچو، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ شیطان کیسی چیز ہے۔ تو شیطان جو ہے نا ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے، سب سے بڑا اور بدترین دشمن۔ کیوں؟ یہ حضرت آدم سے لے کر آج تک اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ اس نے کروڑوں اربوں انسانوں کو بھٹکایا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیا۔ قرآن میں نا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانَ، شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس کے تجربے کا عالم یہ ہے۔ تو کیا ہم حضرت آدم سے بہتر ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ نبی تھے، افضل، وہ پہلے بشر تھے، پہلے نبی تھے، اللہ کے بڑے خاص بندے تھے، ان کو بھٹکا دیا اس نے۔ پھر اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف سے حملے کرے گا۔ تو یہ شیطان وہ ہے۔ اچھا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک پر حملے کرتا ہے، ہر جگہ اس کو حملے کر سکتا ہے، گھر، بازار، آفس۔ آپ دوستوں کے ساتھ موبائل پر اکیلے بیٹھے ہیں، آپ غلط چیزیں دیکھیں گے، شیطان آپ کو اور اس میں گھسا دے گا۔ تو یہ حالت جنگ میں ہے ہم اس کے ساتھ ہر وقت۔ اور کم بخت دنیا کا کوئی دشمن ہو نا، دیکھیں آپ، میں خدا نہ خواستہ ہماری دشمنی ہو جائے تو آپ مجھے نظر آئیں گے اور میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لوں گا، یہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ہم اسے مار نہیں سکتے۔ اور انسان آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، لوگوں کو بدل سکتے ہیں، اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے، لیکن شیطان کو کوئی دعوت نہیں دی جا سکتی، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اب اتنا بڑا دشمن، تو اس سے کیسے نپٹا جائے؟ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ شیطان سے بہت بڑی ہے یقیناً۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ایک آسان علاج ہم سب کو دیا، اور بڑا طاقتور علاج دیا، اور وہ کیا کہا کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ اب وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے آپ اور میں اسی کی باتوں میں آئیں اور یوں ہی بھٹکتے رہیں، اور وہ حسد کرتا ہے نا، جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں وہ حسد کرتا ہے، جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ ہم نے اس سے بچنا ہے، ہم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اب شیطان کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور اس جنگ کو یاد کرتے ہوئے سب سے پہلی اچھی بات جو ہم نے آج سے پریکٹس کرنی ہے کہ جب یہ وسوسے ڈالے، جب یہ ہمیں بری طرف لے کر جائے، تو ہم سیفٹی فرسٹ، ہم کیا کریں؟ ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کامیاب لوگوں کی پہلی عادت انشاءاللہ ہم یہ تعوذ جو ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر 12 اچھی عادتیں بھی سیکھیں گے، وہ ہیبٹس آف سکسیسفل مسلم، سکسیسفل ہیومن بینگ، تو وہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ پہلی ہم نے یہ سیکھ لی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور ترجمہ میں بات ہے، ہم انشاءاللہ پورے ترجمے توجہ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آئیں گے۔ تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ اب جو یعنی اس کا ترجمہ سیکھ لیا، تو ہم اس کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے، ساتھ ساتھ دہراتے رہیں گے، تاکہ رمضان کے درمیان ہی ہم ان چیزوں کو اپلائی کر لیں۔ اب دیکھیے جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے روزانہ
جی فرمائیے سر کو ہوسٹ پلیز آڈیو کھلی ہوئی ہے بیچ میں. بردر آپ کو ہوسٹ کر دیا گیا ہوا ہے, آپ چیک کیجیے. جی تو میں بات کر رہا تھا, یہ ہماری ٹیم کے ممبران ہیں جی, جو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. بردر ہے ہی تھے. اچھا, اب جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے روزانہ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ صرف ہم رٹا نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ترجمہ پڑھ کے جب ہم قرآن میں اس کو اپلائی کریں تو ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے. تو سب سے پہلے مطالعہ ہم پڑھا کریں گے جیسے ابھی ہم نے پڑھا, اور جب ہم پڑھیں گے کوئی بھی چیز تو اس درمیان میں ہم نے ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے تصور کرنا ہے کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے. جیسے اعوذ باللہ سے پہلے یہ تصور کیجئے کہ ہم سب شیطان کے حملوں میں گرے ہوئے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے, آگ, اور آپ نے اس آگ سے بچنا ہے, آپ پھنس گئے ہیں آگ کے اندر, تو اس چیز کا تصور کریں تو پھر اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں گے. تو یقیناً آپ ہر پوری کوشش کریں گے. تو بالکل وہ کوشش کیسے ہوگی, احساس. جب بھی ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے, کچھ بھی پڑھیں گے, پہلے یہ تصور کر کے کہ ہماری حالت کیا ہے, پھر اس چیز کا احساس. مطلب اگر آپ کے ارد گرد آگ لگی ہو اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پاس یہ پانی کا پائپ ہے, تو آپ یوں پکڑ کے اس کے فوری پانی سے آگ بجھائیں گے. بالکل ایسے اس چیز کا فوری احساس کریں کہ اللہ رب العزت 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے, لیکن ہمارے بڑا قریب ہے, اور وہ یہ بھی جانتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم اس سے اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو آپ اس تصور کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ فوری کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ جیسے ہی اللہ کی پناہ میں آئیں گے اللہ فوری جواب دے گا اور انشاءاللہ آپ کو محفوظ کر دے گا. تو انشاءاللہ پھر جب بھی اللہ سے مانگیں تو یہ کام کرنے کے بعد ہم جو بھی پڑھیں اس میں جو بھی کانسیپٹ آئے ہم اللہ سے دعا مانگیں. اور اللہ سے دعا کیسے مانگی جائے, بھیک کے انداز میں, کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. آپ دنیا میں اپنے فوائد کے لیے لوگوں کے آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہیں, تو اللہ سے مانگتے ہوئے پورے دل سے, محبت سے, شوق سے مانگیے, رو رو کر مانگیے, تاکہ, اور ہم پہلی دعا اللہ سے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور یہ قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے دلوں کو نرم کر دے. پھر اپنا احتساب بھی کریں, خالی دعا سے کام نہیں چلتا, اپنی ذات کا احتساب کریں کہ میں کیوں شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہوں, میں کیوں غلط باتوں کی طرف چل پڑتا ہوں, میں کیوں غلط چیزیں سوچتا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے. کیا ایسی کمپنی, ایسے دوست, موبائل تو نہیں ہے جسے ہر وقت پکڑ کے غلط چیزیں دیکھتا رہتا ہوں. الحمدللہ دیکھیے یہی موبائل سے اس وقت بہت سے احباب اور ٹیکنالوجی پر یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کی مدد سے کوئی غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں, غلط ویڈیوز آگے بیچ رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, تو پھر اس کو چیک کیجیے, اپنے آپ کو بچائیے. اور جب احتساب کر لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کس کی وجہ سے کام بگڑتا ہے, تو پھر پلان بنائیے, پلان. اور پلان کیا بنائیے, اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان اللہ کی راہ کے لیے جو ہے نا پلان کرے, چیزوں کو سوچے, اچھا کرنے کی کوشش کرے, اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے, بری چیزوں سے دور ہو جائیے, وقت کا اچھا استعمال کیجیے, قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے. تو ہم یہ پورا ماڈل, یعنی اللہ سے دعا, اپنی ذات کا احتساب, پھر پلان کرنا کہ روزانہ کتنا وقت نیکی کے لیے, قرآن کے لیے, اور پھر تبلیغ. تو تعوذ کے حوالے سے لوگوں کو تبلیغ کیجیے, شیطان کے حملوں کے بارے میں کہ یہ حملہ کرتا ہے, یہ ہمیں بھٹکا دیتا ہے, یہ ہمیں غلط طرف لگا دیتا ہے. تو آپ تبلیغ کیجیے اور دوسروں کو بتائیے. جب دوسروں کو بتائیں گے نا تو انشاءاللہ خود اپنے اوپر بھی اثر زیادہ ہوگا. تو یہ پورا ماڈل ہم انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے کہ ہم قرآن کی جو بھی چیز سیکھیں روزانہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اب ہم وہ کام نہیں کریں گے. اگر ہم میں سے کسی نے پہلے اردو کی روانی میں رٹا پڑھ کے رٹا لگایا ہوا ہے تو آج سے اس کو ہم چھوڑ دیں گے, بلکہ ہم یہ کیا کریں گے کہ ہم جیسے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوشش کروں گا, الفاظ کے ٹکڑے, قرآن کے معنی, قرآن کے اندر آنے والے الفاظ, آپ اس کو اس طرح پڑھا کریں گے تاکہ جب ہم قرآن کی طرف آئیں تو ہمیں وہ چیزیں وہاں پر یاد ہوں اور ہم انہیں اپلائی کر سکیں. اب آپ کا وقت, پہلے تو آپ, میں یہاں طریقہ بتا دوں, جب ہم اس سلائیڈ پر آیا کریں گے سامنے لکھا ہوا ہے علمو. علمو کا مطلب ہوتا ہے پڑھائیے, سکھائیے. اگر آپ گھر کے 2-3 احباب, جیسے ہماری بہن نے آج کال کیا اور اس نے کہا کہ میں, میرے والدین, ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ اس سے بڑی کیا برکت ہوگی. اگر آپ کے بچے, مجھے ایک بہن نے بتایا کہ ان کے بچے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں,
تو اگر تو کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو الحمدللہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو بتائیے. یہ جو بات ہم نے آج سیکھی ہے اعوذ باللہ، باللہ کے 2 ٹکڑے، من سے، الشیطان الف لام، اور شیطان اس الف لام کا معنی اور ہے، الرجیم اس کا معنی الف لام کا وہ جو رجیم مردود اللہ کی رحمت سے دور. تو یہ ایک دوسرے کو بتائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اچھا انہی 60 سیکنڈز کے اندر یا 1 منٹ میں اکتبو اس کا مطلب ہے لکھیے. تو اگر آپ کو کوئی بات آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو لکھوں میں 1-2 پوائنٹس، بعض احباب تو ماشاءاللہ اتنی کوشش کرتے ہیں وہ پورا لکھتے ہیں سارا، تو اللہ اس حساب سے ان کو اجر دے گا، اور جس حساب سے آپ جتنی محنت سے سیکھیں گے مجھے یقین ہے اتنا اچھا ہی آپ جان پائیں گے. اچھا جو احباب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ بھی اتنا اونچا بولیں کہ ان کے اپنے کان میں آواز پڑے. میرا تعلق سیکھنے سکھانے سے ہے، اور میں آپ کو یہ دعوے سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ اتنا اونچا بولیں گے، قرآن بھی یہ کہتا ہے اور اللہ رب العزت نے بھی یہ کہا. آپ کو پتہ ہے نا ابھی بچے کے پیدا ہونے پر بھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی والدہ اس کو کنسیو ہی کرتی ہیں تو ہمارے دین میں ہے کہ سورہ مریم کو سنیں، سورہ محمد کو سنیں، تلاوت سنیں. کیوں؟ سننا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ اگر اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی آواز میں سنیے، اپنے آپ کو بتائیے کہ ہم نے آج یہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اب ہم 2 منٹ کے لیے یہاں پر بریک لیں گے، اس میں آپ کے سوالات لائیو آپ ریز ہینڈ کریں گے، آپ کے سوالات لیے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ 1 سے 2-3 سوال سے زیادہ ہم نہیں لیں گے. درمیان میں آخر میں آپ جتنے سوالات پوچھنے چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ اس پہ نظر مار لیجئے، سوال پوچھنے ہیں تو آپ ہاتھ کھڑا کر لیجئے، ہم آپ کے سوالات لائیو آپ کے لے لیں گے. جی جی ہمارے ساتھ کون ایکٹیویٹی ہیں جو مجھے ہیلپ کریں گے اگر یہ سوالات کو لینے کے لیے؟ السلام علیکم سر، میں کر دیتا ہوں سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بردر اجاز پلیز. جی بردر محمد حسین. جی سر میں نے پوچھنا تھا کہ آپ باللہ کا پھر سے ریوائز کر دیں گے میننگ؟ جی باللہ 2 ٹکڑے بی اور اللہ، اللہ کی. ٹھیک ہے جی. اچھا بیٹے کوشش کرنی ہے جو چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں وہ آپ خود سے بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کوئی ایسی بات جو بالکل سمجھ نہیں آ پائی وہ پوچھا کریں. یہاں پہ بردر مدثر بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی سوال پوچھ لیجئے پہلے. جی بردر لے لیجئے، بردر اجاز نیکسٹ. جی کمل زمان، سسٹر کمل زمان انمیوٹ کریں. بولیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو پراپر سنتے بھی نہیں اور بس مذاق کر رہے ہوتے. جی سسٹر کمل کیا آپ کہیں؟ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ علیکم، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ am I audible؟ جی فرمائیے. پلیز بولیں. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ کورس جو ہے وہ ویژولی امپیئرڈ یا لو ویژن پرسنس کے لیے بھی ہیلپ فل ہے؟ ان کے لیے کرنا بھی یہ بہتر ہے، یا کوئی آبسٹیکلز یا ہنڈرنسز آئیں گی ان لوگوں کو جو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ پلیز یہ کلیئر کر دیں مجھے. ماشاء اللہ سسٹر دیکھیں اس میں تقریباً ہر چیز بولی بھی جاتی ہے، تو اگر کوئی ویژولی امپیئرڈ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک سمجھے عزت کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے فضل سے اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور سیکھیے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اور یہاں کہیں کوئی مشکل پیدا ہو آپ مجھ سے پوچھیے، ہمارے ساتھ احباب ہیں ان کی مدد لیجئے، اور اگر ان کی کوئی ساتھ ایسے احباب بھی ہیں ان کے ساتھ جو ان کو بھی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر ایسے احباب بھی بیٹھے. جی اچھا ایک سوال جی ارشی سندھو. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر الرجیم کا میں جو الف اور لام ہے اس کا مطلب ہے وہ جو جو مردود ہے، لیکن الشیطان کیونکہ میری نا کنفیوژن کلیئر نہیں ہو رہی تو میں صحیح سے سیکھ نہیں پاتی، تو الشیطان کا جو الف لام ہے اس کا مطلب کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیجیے، مجھے بھول گئے.
اس کا مطلب ہے تمام، سارے، سب کے سب. تو ہم نے کہا نا الشیطان، تو ساری جن سے شیطان. اور جو الف لام جو جیم کے ساتھ لگا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو کنیکٹنگ ورڈ ہے. اور الف لام کا اور معنی بھی آتا ہے، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ہم اتنی پریکٹس کریں گے کہ آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں آتی جائیں گی. تو یہ میں آہستہ آہستہ بتاؤں گا، زیادہ ڈیٹیلز پہ ابھی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، چلیں بس میرا خیال ہے آج کے لیے اتنے سوالات کافی ہیں. السلام علیکم سر. میرا خیال ہے سر یہ جو آپ نے بتایا ہے من کا مطلب سے ہے، تو اس کے نیچے ایک لائن چل رہی تھی کہ اس کا دوسرا مطلب بھی ہے، تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے سر؟ اس طرح اگر بتانا ہوتا تو میں وہی بتا دیتا نا. صرف آپ کے ذہن میں یہ رکھا گیا ہے کہ ابھی ذہن میں رکھ لیں، آگے چل کے اور معنی بھی آئیں گے، لیکن یہ معنی پہلے پکا کر لیں. تو یہ یاد رکھیں یہ کورس سسٹمیٹکلی ڈیزائنڈ ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو اتنی بات بتایا کریں گے جتنی ابھی ریکوائرڈ ہے، باقی آہستہ 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 ہم سیکھتے جائیں گے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہم آج کی کلاس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اس میں دوسرے حصے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہر سبق کے 2 حصے ہوا کریں گے. ایک حصے میں ہم قرآن کا حصہ پڑھا کریں گے اور جس میں ڈائریکٹ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ، اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم گرامر کی چیزیں پڑھا کریں گے. تو اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم نے عربی کے یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ میں سے ہر کوئی سیکھ جائے گا. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور من کا نیا لفظ بھی ہم سیکھیں گے. تو طریقہ کا کیا ہوگا اس کے لیے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو وضاحت کر دوں. گرامر عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے. اچھا، واقعی مشکل ہوتی ہے اگر مشکل طریقے سے پڑھائی جائے. ہم آپ کو مشکل طریقے سے نہیں پڑھائیں گے. ہم آپ کو یہ مشکل والے عربی قواعد نہیں پڑھائیں گے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یومنون ایک لفظ ہے، یہ غائب جمع مذکر محموز باب افعال سے ہے، یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لعنہ من الافعال الخمسہ والواو ضمیر متصل فی محل رفع الفاعل ہے. اب جب میں یہ بولوں گا نا تو آپ اٹھ کر بھاگ جائیں گے. آپ کہیں گے یار یہ کیا کام شروع کر دیا انہوں نے، یہ تو کہہ رہے تھے کہ بڑا آسان ہے قرآن کا سیکھنا، تو یہ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں. تو ہم ایسا نہیں کریں گے. تو اس لیے الحمدللہ کہیے ہم کیا کریں گے، ہم یہ بھی نہیں کریں گے. میں آپ کو ٹپیکل عربی کے جملے نہیں شروع کرواؤں گا جو بہت سے کورسز میں یہ بھی ہوتا ہے ھذا بیت کبیر. اب یہ جملہ نہ تو قرآن میں ہے، نہ اب یہ جملہ آپ نے کسی کے ساتھ بولنا ہے. یا پاکستان میں کوئی آپ کا عرب پڑوسی بھی نہیں ہے، نہ آپ نے کسی کو تسلی دینی ہے. تو ایسے جملے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی. ہم بھی آپ کو ایسے جملے نہیں پڑھانے والے. ہم کیا کریں گے، ہم بھی گرامر کریں گے، لیکن ہم ایک بڑے دلچسپ طریقے سے جسے کہتے ہیں ٹی پی آئی. یہ لفظ ذہن میں رکھ لیں، ٹی پی آئی. کیا؟ ٹی پی آئی. یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اس کو کنفیوز نہیں کرنا، یہ وہ سیاسی جماعت والا نہیں ہے. تو یہ ہے ٹی پی آئی. ٹھیک ہے، ٹی پی آئی یہ اس کا ٹوٹل لکھا ہوا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن اس کا معنی ہوتا ہے. فزیکل انٹریکشن سے مراد ہمارے حواس خمسہ کا استعمال. اور یہ بڑی مزے کی چیز ہے، دلچسپ چیز ہے. ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا، آپ کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا، ہم آپس میں اس کی مدد سے بات کریں گے. تو آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے. اور ہم سب نے اپنے بچپن میں، اور جو ہمارے ساتھ بچے بیٹھے ہیں وہ اس کی مدد سے ہی سیکھتے ہیں. یہ ایک نیچرل طریقہ بھی ہے سیکھنے کا. ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے ہاتھوں کا، انگلیوں کا، آپ بعض اوقات کاؤنٹنگ کرتے ہیں انگلیوں کے اوپر، آپ چیزوں کو گنتے ہیں، آپ اشارے سے بتاتے ہیں، آپ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلی بات، دوسری بات. اور پھر ہمیں سنت سے بھی پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کا استعمال کیا. اچھا آئیں ذرا، ٹی پی آئی ہے کیا؟ ٹی پی آئی ہمارے پورے وجود کا استعمال ہے. کیسے؟ ذرا آپ سارے اپنے ہاتھ فری کریں، خالی کریں ہاتھ، اور میرے ساتھ شروع ہو. آپ میرے ساتھ اشارہ کریں گے. ہم کیا کریں گے، ہم اپنے کان استعمال کریں گے. کیا؟ کان. یہ میری طرح ذرا ہاتھ ہلائیں اور یہ ٹچ کریں کان. انہیں ہم نے استعمال کرنا ہے، انہیں ہم آج بتا رہے ہیں یہ،
اور ہمیں کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے. ہم نے بڑی چیزیں سنی, ایسی چیزیں بھی سنی جو مناسب نہیں تھی ان کانوں سے, لیکن ہم اللہ کے کلام کو سنیں گے کانوں سے اور دیکھیں گے آنکھوں سے. تو یہ آپ کے سامنے سلائیڈ آیا کرے گی, اور قرآن بھی آپ دیکھتے ہیں, اللہ کے کلام کو آپ دیکھتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اس دماغ کو استعمال کریں گے کہ قرآن کے لیے سوچیں گے, اور اس آواز کو. تو میں نے بریک میں آپ سے کہا تھا نا کہ آپ بولیے اور اپنے کان کو سنوائیے. تو بولنا بھی آپ نے, جو بھی ہم سیکھیں گے اتنی اونچی آواز میں کم از کم کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. ٹھیک ہے, یہ سسٹم مہوش کو ویڈیو نہیں آ رہی ہے, پلیز کوئی ایکٹیو ریسپونڈ کر دیں. آپ کے یا تو انٹرنیٹ کا ایشو ہے, آپ ری سائن ان کیجئے, یا موبائل میں ڈیٹا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم ہاتھوں کا استعمال کریں گے. تو ہاتھوں کا استعمال ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے ہاتھوں کے استعمال سے بھی قرآن کے الفاظ سیکھیں گے. دل یہ وہ دل ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو آپ اس دل کو ہم انوالو کریں گے کہ اللہ میں اپنے دل سے تیرے کلام کو سیکھنا چاہتی ہوں, تو تو ہمیں سکھا دے. ہم اس کو دل کو بھی اس پہ ڈال دیں, اور ساتھیوں کا مل جل کر, ہے نا. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شروع میں ہی آپ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں. اگر فیملی, دوست, احباب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسلنٹ. نہیں ہے, کوشش کریں ایک پارٹنر بنا لیں اپنا. آپ کے ساتھ ایک پارٹنر ہوگا تو آپ دونوں مل کے ایک دوسرے کو بتا کر, سیکھ کر, بات کر کے بہت تیزی سے سیکھیں گے. اچھا, بردر فیصل کہہ رہے ہیں آواز کٹ کے آ رہی ہے. تو بردر فیصل, یہ آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. مجھے کوئی ایکٹیویٹی بتائیں کہ میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے, آڈیو ویڈیو کلیئر. ہاں, تو بردر فیصل آپ انٹرنیٹ اس کورس کے لیے کوشش کریں. ہمیں سے سب احباب تھوڑے سے پیسے اگر زیادہ لگ کے اچھا انٹرنیٹ کا کنیکشن لے لیں, تاکہ آپ اللہ کے کلام پر, یہ پیسے بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کے اچھے اس میں جائیں گے. جی دیکھیں, مجھے سب لوگ بتا بھی رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی, سسٹر عروج, کہ انہیں آواز ٹھیک آ رہی ہے. تو آئیے سارے ذرا میرے ساتھ اشارے کیجئے. پہلے نمبر 1, سنیے, یا کانوں کا ہاتھ لگائیں دونوں طرف. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے ایک دوسرے کو, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو ہم نے یوں انشاءاللہ اس قرآن کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اپلائی کرنی. اچھا, اب ٹی پی آئی اٹس ناٹ جسٹ فنی تھنگ. بعض لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیا بچوں والی بات ہے. نو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, الحمدللہ میں نے خود سیکھا ہے, اور ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ اس کے ذریعے سے قرآن کے ترجمے کو سیکھ رہے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ بعد میں آپ کو آسانی ہو. اگر آپ نے, بعض لوگ کہتے ہیں اچھا میں کر لوں گا, مجھے سمجھ آ گئی, مجھے اشارہ ہو گیا. نہیں, آپ نے کرنے ہیں. تو 20,000 قرآن میں آنے والے الفاظ ہم اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے. یہ نہیں کہیے گا کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا, میری عمر بہت زیادہ ہے, میں اشارے کروں گا. نہیں, آپ سیکھ کیا رہے ہیں نا, یہ ذہن میں رکھیں نا, ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اشارے کیجئے. آپ نے بچپن میں بہت سے اور جوانی میں عجیب و غریب اشارے کیے ہوں گے. تو جب وہ اشارے کیے تھے تو اس وقت تو آپ نے نہیں سوچا, نہ شرمائے. تو اب اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اچھے اشارے کرتے ہیں. آئیے ایک مثال آپ کو لاجیکل, موبائل پر بات کرتے ہوئے, کل بھی یہ تھوڑی سی مثال میں نے دی تھی. ہم ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. مجھے کسی نے پوچھا کہ میں فیصل مسجد پہنچ گیا ہوں, آپ کے گھر آنا ہے. تو میں اسے کہوں گا اچھا آپ فیصل مسجد سے پہلے ہی جو سڑک مڑ رہی ہے وہاں سے لیفٹ ہو جائیے, سیدھے آئیے, بالکل 7 کلومیٹر کے بعد پھر رائٹ پر ایک ڈبل روڈ ہے, اس طرف مڑ جائیے. اب یہ دیکھیں, میں اپنے ہاتھوں سے ساتھ اشارے کر کے بتا رہا ہوں. پھر آپ تقریباً 1/4 کلومیٹر اندر جائیں گے تو لیفٹ ہینڈ پر پھر ڈبل روڈ ہے, آپ اس طرف مڑ جائیے. تو میں یہ ہاتھوں کے اشارے کیوں کر رہا ہوں؟ یہ جو فون پہ مجھے سن رہا ہے, کیا اس کو میرے ہاتھ نظر آ رہے ہیں؟ بتائیے جی, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو میں اشارے کر رہا ہوں اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, نہیں نظر آ رہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں بردر حارث, سسٹر رحیلہ, سسٹر انم. تو پھر مجھے بتائیے میں ہاتھوں کے اشارے کیوں کر رہا ہوں؟ ایسے ہی ہاتھ تھکا رہا ہوں اپنے. ویری گڈ, ماشاءاللہ آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی, سب کے سب الحمدللہ بڑی اچھی اچھی مثالیں دے رہے ہیں کہ ہاتھ مجھے یاد کرنے میں آسانی کر رہے ہیں, کوآرڈینیشن ہو رہی ہے.
مائنڈ بھی ایکٹیو ہو رہا ہے, مائنڈ کا اور اس کا بالکل صحیح ہے, مجھے خود آسانی ہو رہی ہے بتانے میں. یس ایکسیلنٹ. بالکل اسی طرح یہ اشارے آپ کو بھی الفاظ کے معنی ریکال کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اب ٹی پی آئی بڑا آسان طریقہ ہے, عربی زبان کے سیغے سیکھیں گے ہم اس کی مدد سے. ماشاءاللہ سسٹر ارشی صحیح فرما رہی ہیں. ہاں, ہمارے ذہن میں ایک اسکیچ بنا ہوتا ہے. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. تو اشارے ہم آسانی کے لیے پورے برین کو ہم استعمال کریں گے. اور شیطان جب کہے گا نا یار یہ کیا کر رہے ہو, تو بچوں والی حرکتیں, تو اس کو آپ کہیں گے تو بھاگ جائیں یہاں سے, میں اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اسکرین بلینک کرنے لگا ہوں, پریشان نہیں ہونا آپ نے. میں آپ سے کچھ باتیں کچھ چیزیں آپ سے کروں گا, آپ مجھے جواب دیجیے گا, پھر ہم آج کا پہلا انٹرسٹنگ اشارے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں ماشاءاللہ. لیکن سسٹر رمشا کہہ رہی ہیں جب بھی شیطان درمیان میں آئے گا ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ, دل خوش کیا آپ نے. تو آئیں, اگر میں آپ سب کو یہ کہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے, مذکر کے لیے, تو بتائیے میرا الٹا ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ چیٹ باکس میں لکھیے. جو لوگ چیٹ باکس کا استعمال نہیں کر رہے وہ اتنی اونچی آواز میں بولیں کہ آپ کے اپنے کانوں میں آواز پڑ جائے. ماشاءاللہ, بردر رحیل, سسٹر ظرفیہ, بردر شوکت, بردر ضمیر, بردر سکندر, ایڈوکیٹ نگینہ, سبھی فرما رہے ہیں کہ مؤنث کے لیے. یہ مذکر کے لیے تھا تو یہ مؤنث کے لیے. آدھی بات میں نے آپ کو بتائی, آدھی بات آپ مجھے بتا رہے ہیں. یہ اس کورس کی خوبی ہے کہ انفارمیشن ٹو وے فلو کرتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات آپ نے صحیح کہہ دی کہ اگر میں نے آپ کو دکھایا میسکلین جینڈر تو یہ ہوگا فیمینن جینڈر. اب اگر میں ایک انگلی کھڑی کروں اور آپ کو کہوں یہ سنگولر کو ظاہر کرتی ہے, سنگولر واحد کو, تو بتائیے زیادہ انگلیوں کا کیا مطلب ہوگا؟ زیادہ انگلیوں کا کیا مطلب ہوگا؟ بردر شعیب کہہ رہے ہیں پلورل, سسٹر شرمین, سسٹر آمنہ, ماشاءاللہ, سسٹر مانور, محمد یاسین, بردر عدنان, سبھی کہہ رہے ہیں پلورل. ویری گڈ, ایکسلنٹ, ماشاءاللہ. آپ سب لوگ تو بہت تیزی سے بات کو سمجھ رہے ہیں. سسٹر سمرن, بردر شاہد, محمد کامران, صحیح ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, اب مجھے ایک آخری بات آپ سے کرتا ہوں. جب ہم گفتگو کرتے ہیں, جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو تین ہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور تین طرح سے بات ہوتی ہے. یا تو کسی کے بارے میں بات ہوتی ہے, یا آمنے سامنے ایک دوسرے کی, یا اپنی بات, ہے نا. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب میں اس طرف یوں اشارہ کروں تو میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کسی کے. ٹھیک ہے, یعنی تھرڈ پرسن, انگلش میں جسے آپ تھرڈ پرسن کہتے ہیں, جو یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ادھر اشارہ کروں, رائٹ ہینڈ کی طرف. تو اگر میں یہ اشارہ یوں لا کے سامنے آپ کی طرف کروں تو اب میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں بتائیے؟ ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. میں یوں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا آپ سے بات کر رہا ہوں, ہے نا. آپ کے بارے میں یا آپ سے بات کر رہا ہوں, یوں, تم, آپ. ماشاءاللہ, برادر حسن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سسٹر ماریہ فرما رہی ہیں, سسٹر سمینہ اور عائشہ منیر بھی صحیح فرما رہی ہیں. گڈ ہو گیا. اچھا, اگر میں یہ ہاتھ کا اشارہ اپنی طرف کر لوں, اب میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ میں اپنے بارے میں اپنی بات کر رہا ہوں یا اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ. آپ سب لوگ ماشاءاللہ ویری انٹیلیجنٹ, زبردست لوگ ہیں. سسٹر کمل بھی فرما رہی ہیں سسٹر بشرا جی, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. چلیں, اچھا پلیز آپ لوگ جو ہے نا چیٹ باکس پہ اپنے نام نہیں لکھیے بار بار. مجھے آپ کے نام نظر آ رہے ہوتے ہیں, میں کچھ کے بول سکتا ہوں, کچھ کے نہیں بول پاتا. اسی طرح آپ کی اٹینڈنس کے لیے بھی آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس وقت کلاس پر توجہ دیجیے. آپ کی اٹینڈنس آٹومیٹکلی لگتی جائے گی. جب آپ ہوم ورک کا لنک کلک کریں گے, اس پر اپنا نام لکھیں گے, تو آپ کی اٹینڈنس ہمارے پاس آ جایا کرے گی. ٹھیک ہے,
وہ آج کی کلاس کے بعد سے آپ کو ہوم ورک کا لنک آئے گا، لہٰذا اس بارے میں پریشان نہیں ہو، ابھی صرف پڑھائی پر توجہ دیجیے، سیکھنے پر۔ تو میں بات کر رہا تھا جی، اچھا اب ہم سب تیار ہیں، میں نے آپ کو 3 بنیادی باتیں بتا دی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک لفظ بولوں گا عربی کا، آپ میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھ کر اس کا معنی خود بخود ترجمہ معنی بنانے کی کوشش کیجیے۔ عربی میں ایک لفظ ہے ہوا، دیکھیں میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے، ماشاءاللہ ویری گڈ، میرے بولنے سے پہلے ہی آپ لوگ، تو آپ سب نے بتانا شروع کر دیا، اس کا مطلب ہے وہ، دیکھیں اب آپ نے خود ہی ترجمہ کر لیا، ماشاءاللہ۔ دیکھیں اس کے ساتھ آپ کو اور کیا کیا پتہ لگا، کچھ لوگ لکھ بھی رہے ہیں کہ یہ 3rd پرسن ہے، غائب، ہمیں نہیں نظر آ رہا، دور ہے کہیں، ٹھیک ہے وہ، اور یہ ایک ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلا، اور یہ واحد ہے یعنی مذکر ہے نا، ماشاءاللہ ساری باتیں ہمیں اس ایک اشارے سے پتہ چل رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ جو عربی کا لفظ ہے ہوا، اس کا آپ کو سارا معنی آ گیا۔ تو اردو میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم، وہ، انگلش میں ہی، ٹھیک ہے۔ اگر میں عربی کا ایک لفظ یہ اشارہ کر کے آپ سب کے سامنے بولوں ہم، غور سے سنیں، ہم، اور ترجمہ کریں، ماشاءاللہ ایکسلنٹ، سسٹر نور، برادر نوید، سسٹر کمل، سسٹر حمیرہ سبھی فرما رہے ہیں وہ سب، وہ جمع کا ہو گیا، یہ دے ہے نا، اور آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے یہ 3rd پرسن وہ ہیں، پلورل ہیں، مرد ہیں سارے، ہم، عربی میں اس کے لیے لفظ کیا ہے، ہم۔ اب اگر میں اشارہ یوں سامنے لا کر آپ سب کو بولوں انت آپ، بالکل ٹھیک فرمایا آپ سب نے، ماشاءاللہ۔ اور اگر میں بولوں انت کے ساتھ انا، ایک انگلی کا اشارہ اپنی طرف، انا، میں، آئے، زبردست، ماشاءاللہ، سسٹر مانور، سسٹر رابعہ، سسٹر عفت، سسٹر عائشہ، سسٹر تحریم سب صحیح بتا رہے ہیں، میں، سسٹر تبسم آرا، جی ایکسلنٹ، میں۔ اور اگر میں کہوں انتم، برادر عدنان سب صحیح فرما رہے ہیں، انتم آپ سب، ماشاءاللہ، پہلے تھا انت، اب یہ ہے انتم، تم سب، آپ سب، ٹھیک ہے۔ اور اگر اب میں کہوں آخری عربی کا لفظ آپ کے سامنے بولوں اس اشارے کے ساتھ، نحن، ماشاءاللہ، اس قدر تیزی سے آپ سیکھ رہے ہیں، اور میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ آپ قرآن کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں اور ان کا معنی ہمیں آنا شروع ہو گیا، ہم سب، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ اب آپ رک جائیے، سب رک جائیے، اب مجھے یہ بتائیے یہ 2-4 منٹ کے اندر آپ نے عربی کے کتنے الفاظ سیکھے؟ ہم نے مل کر عربی کے کتنے الفاظ سیکھے؟ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، ماشاءاللہ۔ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں 6 کہہ رہے ہیں نا آپ، 6، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، 6 سیکھے ہم نے۔ اچھا اب یہ دیکھیے، ہم نے اصل میں ان 6 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 1295 یعنی تقریباً 1300 الفاظ سیکھ لیے ہیں، تقریباً 1300 الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمیں فائدہ ہوا ہے صرف 2 منٹ کے اندر بات کر کے سیکھنے کا۔ تو میں نے قرآن کھولا ہے رینڈملی، ایک صفحہ اس کا کھولا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ 1200 الفاظ ہیں اور 600 صفحوں کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے ایوریج ہر صفحے پہ 1-2 مجھے نظر آنے چاہیے۔ تو میرے سامنے یہ 5واں پارہ ہے اور اس کے اوپر سامنے مجھے اوپر ہی نظر آ رہا ہے ہم، یہ والا ہم۔ تو یہ دیکھیے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے جو سیکھا ہے اس کو ساتھ ہی ہم نے اپلائی کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح
اور بھی الفاظ مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی چونکہ یہ کچھ چیزیں آگے چل کر آئیں گی اس لیے میں نہیں بولوں گا. تو صرف اس 2-3 منٹ کی کوشش سے ہاتھ ہلا کر ہم نے ان الفاظ کا معنی سیکھا جو قرآن میں 1300 بار آئے ہیں. آئیے اب ہم ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. آپ سب میرے ساتھ یہ اشارے کریں گے. ہوا، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحن، ہم سب. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں. اچھا، انتا جیسے میں بولوں یہ بھی غور کرنا ہے آپ نے. اور انا کا الف لمبا نہیں کرنا آپ نے. انا، میں، یعنی آپ کی جو انا ہے نا، ایگو، اس کا الف گرا دیں اور اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اشارے کرتے ہوئے پڑھیے. انا، میں، انتم، آپ سب، نحن، ہم سب، نحن، ہم سب. ٹھیک ہے. سو جیسے قرآن میں ہے نا، نحن نزلنا الذکر، نحن، ہم سب. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ ان الفاظ کے معنی سیکھتے جائیں گے. یہ پریکٹس آپ نے کرتی رہنی ہے. ہم اس کورس میں بھی بہت کریں گے اس کی پریکٹس انشاءاللہ. کل سے 15 منٹ کلاس سے پہلے جو ہے نا 3:30 بجے ایک دہرائی کی 15 منٹ کی کلاس ہوا کرے گی. اس میں آپ کو بھی چانس دیا جایا کرے گا اشارے کرنے کا. تو آپ جو احباب چاہیں وہ آپشنل ہوتی ہے، اس میں شامل ہونا، وہ 3:30 شامل ہو جائیں. ریگولر کلاس جو ہے وہ 3:45 پہ ہوا کرے گی. آئیے عربی بول چال بھی ہم نے سیکھنی ہے. آج کا نیا لفظ ہے من. آج کا نیا لفظ ہے من. من کا مطلب کون. یہ سوالیہ لفظ ہے. من کا مطلب کون. اس لفظ کی مدد سے ابھی ہم بول چال کریں گے. من کون. ٹھیک ہے، یہ نیا لفظ ہم نے سیکھا. تو اب دیکھیں ہم اس کی لفظ مدد سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، من ہوا. اب دیکھیں خود بخود ترجمہ آپ کے ذہن میں بننا چاہیے، کیونکہ ہوا کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، من کا میں نے بتا دیا. من ہوا. ہاں ماشاءاللہ، دیکھیں نا آپ نے خود بخود ترجمہ کرنا شروع کر دیا. تو جواب میں آپ کہیں گے من ہوا مسلم. من ہوا مسلم. اور جب میں کہوں من ہم تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ بھی اسی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ہم مسلمون. اور اشارہ اس طرف کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ ہم بات ہی تیسرے کی کر رہے ہیں نا. آپ سب بھی اسی طرف اشارہ کر کے کہیں ہم مسلمون. ترجمہ آپ کو خود بخود آ جانا چاہیے. وہ سب کے سب مسلمان ہیں. اور اگر میں یوں سامنے اشارہ کروں اور آپ سب سے کہوں من انت، اب کیا جواب دیں گے آپ؟ من انت، من انت، من انت. آپ جواب کیا دیں گے؟ جواب بتائیے مجھے اس کا. اور جب جواب دیں گے اشارہ کس طرف کریں گے یہ بھی بتائیے. اشارہ کدھر کریں گے جب جواب دیں گے آپ؟ ہاں جواب تو آپ سارے صحیح کر رہے ہیں، اشارہ مجھے بتائیں کس طرف ہوگا. ماشاءاللہ، اپنی طرف. کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا من انتا، آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا انا مسلم، انا مسلم. اور آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے ساتھ ہی. دیکھیں نا کمال کی بات. اب میں اگر یوں آپ سب کو اکٹھے پوچھ رہا ہوں من انتم، اب جواب دیں، کیا جواب دیں گے آپ سب؟ من انتم، من انتم. ماشاءاللہ. تو آپ فرمائیں گے نحن مسلمون، اشارہ اپنی طرف، سب اپنی طرف، یوں جمع والا نحن مسلمون. اور ترجمہ بھی آپ سب کو آتا ہے. تو ہے مزے کی بات کہ نہیں؟ اس طرح سیکھنا آسان ہے یا نہیں؟ بتائیے مجھے. تو انشاءاللہ ہم اسی طریقوں کو اپناتے ہوئے آگے چلتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے. عربی بڑی دلچسپ زبان ہے اور بڑی مزے کی زبان ہے. اگر آپ اس کو دل سے سیکھنا شروع کریں گے نا، یہ دل آپ کے دل و دماغ کو خوش بھی کرے گی. عربی میں دیکھیں وا کے اوپر زبر پڑا تو اس کا مطلب بن گیا اور، یعنی ایک حرف ہی اور یہ زبر پڑنے کی وجہ سے اس کا معنی بنا اور. فا کا مطلب پس، آ کا مطلب سوالیہ ہوتا ہے. یہ سوالیہ کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب ہم ان الفاظ کو دیکھیں آپ کے سامنے ایک انٹرسٹنگ استعمال کرتے ہیں. آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایک ہی دن میں اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں ہم. آئیے
ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے سیکھا نا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں، اگر میں کہوں وہ ہوا، یہ عربی کا ایکسپریشن بن رہا ہے، کیا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ ہوا؟ ہاں، برادر ابراہیم نے فوری لکھ دیا اور وہ، ماشاءاللہ، برادر سکندر، سسٹر جی ماشاءاللہ. اور وہم کیا بات ہے، زبردست. جو لکھ نہیں پا رہے وہ اونچی آواز میں بول دیا کریں کہ آپ کے کان میں آواز پڑ جائے، تاکہ جب میں صحیح کرواؤں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ دیکھیں پورا ٹیبل بن گیا. اگر میں کہوں وانت وانا وانتم ونحن، تو بس یہ اشارے آپ نے دہرائی کے کرتے رہنے ہیں. گھر میں جب کلاس ختم ہو جائے، جب بھی وقت ملے، آپ نے کہنا ہے وہ ہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانت اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحن اور ہم سب. اب یہ مزے کا دیکھیں اگلا کام، فا کو بھی آپ جوڑ لیں، فا ہوا عربی کا ایکسپریشن بن جائے گا. فا ہوا، ترجمہ کیجئے، فا ہوا، فاہم. واہ واہ واہ، آپ تو پہلے ایکسپرٹ بن گئے ہیں جی. تو اسی طرح پورا ٹیبل، فانت، فانا، فانا، فانتم، فنحن، تو یہ دیکھیے اتنے الفاظ آپ نے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو کے ذریعے سے قرآن میں آنے والے سیکھے ہیں. ٹھیک ہے؟ 1 منٹ اذان کی میں بریک لے رہا ہوں، آپ اتنی دیر اس ٹیبل کی پریکٹس کیجئے، پھر 1 منٹ میں آپ کو آخری چیز بتا کے کلاس کو ختم کر دیں گے. جی یہ ٹیبل انشاءاللہ ہم دہراتے رہیں گے. آج کا نقطہ تعلیم، ہر کلاس میں ہم ایک نقطہ تعلیم بھی شیئر کیا کریں گے. آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک طاقتور دماغ دیا ہے، اور اس دماغ کو جب ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اس کی طاقت کا اندازہ یوں لگائیے کہ اس میں 100 بلین برین سیلز، اور اب جو نئی آ رہی ہیں تحقیقات وہ تو اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بتا رہی ہیں، اور ہر خلیے کی 20,000، یعنی پہلے اس کے اندر اس چھوٹے سے برین میں 100 بلین، اللہ کی اس تخلیق کو دیکھیے. پھر اس میں سے ہر ایک کی 20,000 برانچز، اور وہ 500 ٹائمز ان اے سیکنڈ وہ فلکر کرتے ہیں. تو اس طاقتور دماغ کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کا استعمال ہم سب قرآن کو سیکھنے کے لیے کریں گے. اللہ نے بڑی گنجائش اور قوت دی ہے، اس کو استعمال کیجئے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے ہم سیکھ نہیں سکتے. الحمدللہ آج کی کلاس تمام ہوئی، اور اس سبق کے اختتام پر ہم نے 12 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 7,248 الفاظ کا معنی سیکھا. آپ سب کو مبارک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم نے اس سفر کا آغاز کر دیا، اب آپ ان چیزوں کو دوسرے احباب کو بتائیے. ساتھ ساتھ روزانہ تلاوت کیجئے، جو حافظے میں ہے وہ پڑھیے. آپ کو PDF فائل ملا کرے گی، اسے دیکھ کر پڑھیے. آپ کو جو ووکیبلری کارڈ ہے اس کی سافٹ کاپی مل جائے گی، پرنٹس لے کے آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں. دوسروں سے اس کی باتیں کیجئے، اور نماز میں جو کچھ سیکھا اس پر توجہ کر کے سنیے. اللہ نے آپ کو منتخب کیا قرآن سیکھنے کے لیے.
اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، یہ دعا مانگتے رہیے، رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ٹیچر بن کے جب دوسروں کو سکھائیں گے تو بہتر سیکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔